حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور واقعہ ہے نا، ایک قافلہ تھا، 3 افراد ہیں، بلکہ اس میں سبحان اللہ 4 افراد ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، بی بی ہاجرہ، اور چوتھے کون تھے؟ حضرت جبرائیل۔ حضرت جبرائیل راستہ بتا رہے ہیں، یہ پورا قافلہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل سے حضرت ابراہیم کو اتنا شوق تھا، پوچھتے ہیں جبرائیل ہماری منزل آ گئی؟ کہتے ہیں بھی اور آگے، ہماری منزل آ گئی؟ کہتے ہیں بھی اور آگے، لکو دک صحرا میں ایک ٹیلے پر جا کر، کون سی جگہ تھی جہاں آج مکہ آباد ہے؟ کچھ بھی نہیں تھا، کعبہ بھی نہیں تھا، اسی ٹیلے والی جگہ پر بعد میں کعبہ بنایا گیا، بالکل صحرا ہے، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے۔ حضرت جبرائیل نے بتایا اے ابراہیم تمہارا مقام آ گیا ہے۔ حضرت ابراہیم کی اطاعت دیکھیں کہ وہ بیٹا جو 99 سال کی عمر میں دعاؤں کے بعد ملا ہے، حضرت اسماعیل آپ کو 99 سال دعا کرتے کرتے گزر گئے، پھر ملے تھے، مگر حکم کیا تھا کہ اپنے بیٹے کو اپنی زوجہ کو وہاں چھوڑاؤ۔ حضرت ابراہیم اپنی زوجہ کو اپنے بیٹے کو جب چھوڑ کر جاتے، تھوڑے سے کھجورے ہیں، پانی ہے، تو بی بی ہاجرہ کیا کہتی ہیں؟ 3 بار کہا کہ ابراہیم کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں، کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے جواب نہیں دیا، تو آخر میں کہتی ہیں اللہ امرک بہذا، اے اللہ کے نبی، کیا اللہ پاک نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے کہا مجھے رب نے حکم دیا ہے۔ اب یقین دیکھیں اس خاتون کا، اس ماں کا یقین دیکھیں جس کا چھوٹا بچہ ساتھ ہے، دودھ پیتا بچہ ساتھ ہے، نہ کوئی انسان نہ پرندہ، مگر جب حضرت ابراہیم نے کہا نا کہ ہاں رب کا حکم ہے، تو کیا کہا؟ اے اللہ پاک کے نبی، اگر یہ اللہ پاک کا حکم ہے تو پھر آپ خیر سے جائیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ رب کا حکم ہے نا، پھر کھانا بھی اسی نے دینا ہے، پانی بھی اس نے دینا ہے، ہماری حفاظت بھی اسی نے کرنی ہے۔ آئے ہائے یقین کیسا تھا کہ وہ رب رحمان قدرتوں والا ہے، اللہ وہ ہے جو مردے سے زندہ نکال سکتا ہے، اللہ وہ ہے جو دن سے رات کو بناتا ہے، رات سے دن کو بناتا ہے، اللہ پاک وہ ہے جو بنجر زمین کو سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے، یہ وہی رب ہے جو صحرا سے چشمے نکال دیتا ہے۔ اللہ پر یقین تھا کہ اگر پانی نہیں تو کیا ہوا، پانی بھی اسی کی نعمت ہے، وہی عطا فرمانے والا ہے، ارے یہاں کھانا نہیں تو کیا ہوا، رزق دینے والا تو موجود ہے، سبحان اللہ۔ اور ایسا ہی ہوا، کہا آپ خیر سے جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کیا خوبصورت شعر ہے نا، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ کیا ترجمہ ہوا اس کا؟ اس کا معنی کیا ہوا؟ یقین کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی طرح بے خطر بغیر ڈرے آگ میں کود جانے کا نام یقین ہے۔ یقین کیا ہے؟ محبت الہی میں غرق ہو جانا اور اپنے آپ کی اصلاح میں لگ جانا یقین ہے۔ اے دور حاضر کی تہذیب کے دیوانوں، بے یقینی جو ہے وہ غلامی سے بھی بری چیز ہے۔ آج بے یقینی کی فضا کیسی ہے؟ یقین ہی نہیں ہے کسی کو، تذبذب، ٹینشن، اللہ پر، دین پر، اپنے دنیا کے معاملات پر یقین ہی نہیں ہے کسی کو، ہر وقت فکروں میں گھرا ہوا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج غربت عام ہے، مشکلات ہیں، ہر دوسرا آدمی مشکلات پہ پھنسا ہوا ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، نا اتفاقی ہے، دنیا میں کئی جگہ تو مسلمان بیچارے ظلم و ستم کا شکار ہیں، اللہ پاک ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ الحمدللہ مسلمانوں نے تاریخ میں شاندار کارنامے سر انجام دیے ہیں، اللہ کریم نے مسلمانوں کو بڑی شان و شوکت سے نوازا ہے، مگر اب حالات کسی اور طرح کے چل رہے ہیں۔ کبھی غور کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر تجزیہ کیا جائے تو ایک بڑی وجہ سامنے یہ آتی ہے کہ مسلمانوں میں بے یقینی بڑھا دی گئی ہے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذرا فرمان سنیے۔ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما اخاف علی امتی الا ضعف الیقین، آقا فرماتے مجھے اپنی امت پر خوف نہیں ہے مگر یقین کی کمزوری کا، یعنی اور کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ امت ایسا نہیں ہوگا کہ شرک میں مبتلا ہو جائے گی، فرمایا میری امت اللہ پاک کا انکار نہیں کرے گی، ہاں میری امت کو جو بڑا مسئلہ درپیش ہوگا ان کا یقین کمزور ہو جائے گا، ان کا بھروسہ کمزور ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، آقا فرماتے ہیں نجا اول هذه الامه بالیقین والزہد، اس امت کے پہلے لوگ یقین اور دنیا سے بے رغبتی کے ذریعے نجات پا گئے، وَيَهْلِكُ آخِرُ هذه الامه بالبخل والعمل، اور اس امت کے جو آخری لوگ ہوں گے کنجوسی اور لمبی امیدوں کے سبب ہلاک ہو گئے۔ پہلے والے یقین کی وجہ سے کامیاب ہو گئے، کیسا یقین تھا؟ 313 تھے نا، مگر بھروسہ رب پر کیسا تھا کہ فرشتوں کی فوج مدد کے لیے آ جاتی ہے۔ اور بعد والے فرمایا کنجوسی ہوگی، لمبی امیدیں ہوں گی۔ کنجوسی کیوں ہوتی ہے؟ مال خرچ کروں گا ختم ہو جائے گا، یقین نہیں ہے نا، یہ پیسے چلے جائیں گے، زکات نہیں دیتے لوگ، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، لمبی امیدیں بنائی، یقین نہیں ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ میرے اور آپ کے نصیب میں جو رزق لکھا ہے وہ لکھا ہوا ہے، وہ ہمیں مل کر رہے گا،
मगर उसी की टेंशन में जिंदगी गुजर रही है। बेयकीनी की कुछ मिसालें मैं आपको समझाता हूं। अभी तक शायद कुछ लोग कह रहे होंगे यार ये बात तो ठीक कर रहे हैं, बेयकीनी होनी नहीं चाहिए, मगर हमें तो बेयकीनी नहीं है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। हम मानते तो हैं अल्लाह पाक रिस्क देने वाला है, ठीक है, फिर भी माल के पीछे मारे मारे फिरते हैं। कोई लंदन पेरिस के ख्वाब देख रहा है, कश्तियों के अंदर बैठकर, पिछले दिनों वाकयात हुए ना, है, पैसे देकर वो डंकी लगाकर जाते हैं, कोई रास्ते में मर जाता है, कोई कश्ती में बेचारे डूब गए। क्यों? यकीन नहीं है, इधर पैसे नहीं मिलेंगे उधर पैसे मिलेंगे, किसी तरह उधर चला जाऊं या मर जाऊंगा भूखा। जरा गौर कीजिए ऐ मेरे प्यारे इस्लाम भाई, को सूद का काम करता है। क्यों करता है सूद का काम? यकीन नहीं है ना कि हलाल कमाऊंगा तो पीछे रह जाऊंगा। मिलावट, रिश्वत, डाका, चोरी, अगर इन तमाम गलत कामों के पीछे आप देखें तो यकीन नहीं होता कि यार मिलावट नहीं करूंगा तो माल नहीं बिकेगा, पैसे वाला कैसे बनूंगा, गरीब ही रह जाऊंगा। यकीन खत्म हो गया है, जिसकी वजह से हर दूसरे आदमी को जनाब गलत काम करना है। आगे चलिए, हम मानते हैं नमाज दुनिया भी संवार देती है, आखिरत भी संवार देती है, सुनते भी हैं बोलते भी हैं, मगर नमाज पर दुनिया को तरजीह देते हैं। यार नमाज पढ़ूंगा तो कारोबार पे दुकान पे कौन बैठेगा, हैं? नमाज पता है आखिरत और दुनिया संवार देगी, यकीन नहीं है। इसी तरह हम मानते हैं कि मुसलमान की तरक्की कुरान पर अमल करने में है, मगर ना कुरान खुद पढ़ते हैं ना अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। हम मानते हैं कि अल्लाह पाक दुआएं कबूल फरमाता है, मगर बेयकीनी है, अव्वल तो दुआ मांगते नहीं है और मांगते हैं तो यकीन ही नहीं होता। अब यकीन करें, उलमा ने लिखा है कि जो बंदा बगैर यकीन के साथ दुआ मांगता है ना, उसकी दुआ कबूल ही नहीं होती है। यानी मिसाल देता हूं, आप बीमार हैं या परेशान हैं या कोई मुश्किल में हैं, दुआ करते हुए ये ख्याल आ रहा है यार मसला हल होना तो नहीं है, चलो फिर भी मांग लेते हैं। उलमा कहते हैं हल ही नहीं होना है, तुम्हें रब पर ही भरोसा नहीं है, हैं? अब मिसाल देता हूं इसको एक बिला तमसील। आपका कोई मुलाजिम है, उसको पैसों की जरूरत है और वो आपके पास आके कहता है साहब 5,000 रुपए की जरूरत है, मुझे लगता तो नहीं आप देंगे, चलें फिर भी आपसे मांग ही लेता हूं। आप बताएं आप उसको पैसे देंगे या डांट देंगे कि जब तुम्हें मुझ पर यकीन ही नहीं है तो आए क्यों मेरे पास, है? मुझे लगता तो नहीं आप मेरी मदद करेंगे, चले फिर भी आपसे कह देता हूं मेरी पहले ही आपने उस बंदे को नाराज कर दिया ना। हम कहते नहीं हैं, मगर हमारी बेयकीनी ये कह रही होती है, और अल्लाह से दुआ कर रहे होते हैं कि अल्लाह मुझे उम्मीद तो नहीं तू देगा फिर भी मैं मांग रहा हूं। तौबा तौबा तौबा। यकीन पता है कैसे काम करवाता है? एक बड़ा प्यारा